نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظیم اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آج سے پہلے گزشتہ نشستوں کے اندر قادیانیت کے موضوع پر کچھ گزارشات پیش کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں سے جو ایک ٹاپک ہے وہ ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو جو پاکستان کی آئین ساز قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اس کے اوپر قادیانیوں کو شروع دن سے کچھ اعتراضات ہیں۔ آج کے اس مختصر سے کلپ میں ہم انہی اعتراضات کا جائزہ لیں گے۔ قادیانیوں کی طرف سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے جی اس کارروائی کو شائع کیوں نہیں کیا گیا، منظر عام پہ کیوں نہیں لایا گیا، اور اس کا جواب اس وقت کے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار مرحوم نے اپنے ایک انٹرویو میں دیا کہ اگر اس کو شائع کیا جاتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیانی دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر اس کو شائع کیا جاتا تو آدھا پاکستان قادیانی ہو جاتا، تو اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ساری کی ساری کارروائی قادیانیوں کے خلاف تھی، اگر اس کو منظر عام پہ لایا جاتا تو لوگ الٹا قادیانیوں کو مار دیتے۔ اور دوسری بات اگر دیکھا جائے تو اس کے نتائج کی طرف دیکھا جائے تو قومی اسمبلی کے اندر کتنے ممبران، کتنے ارکان موجود تھے، کوئی ایک بھی قادیانیت سے متاثر ہو کر قادیانی نہیں ہوا، بلکہ مرزا ناصر کی ٹیم کے اندر جو ان کا ایک اپنا بندہ شامل تھا مرزا سلیم، وہ چند ہفتوں کے بعد قادیانیت سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اور اسی طرح یہ نہیں کہ ان کو موقع نہیں دیا گیا، بلکہ قادیانیت کی جو پوری ٹیم تھی انہوں نے اپنے عقائد و نظریات پر مشتمل جو کتابچہ وہ محضر وہ سارے کے سارے قومی اسمبلی کے جو اراکین تھے وہ سب کو بانٹا تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنی تسلی کر لیں۔ انہوں نے اس کی تبلیغ بھی کی، اور اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک قومی اسمبلی کا رکن بھی قادیانیت سے متاثر نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد دوسرا اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس کارروائی کو کیمرے سے خفیہ کیوں رکھا گیا، تو اس کا جواب بھی اپنے ایک انٹرویو میں اس وقت کے جو قومی اسمبلی کے سپیکر تھے جناب صاحبزادہ فاروق علی خان، انہوں نے دیا کہ اس بحث اور کارروائی کے اندر کچھ ایسی گفتگو بھی سامنے آئی کہ اگر اس کو کیمرے کے اندر لایا جاتا تو یقیناً پاکستان کے رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی، اور یہ ان کے الفاظ ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا جو مسلمان ہے بلکہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان جو ہے اس کے دل کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی خاطر جان قربان کر دینے کو بھی معمولی سی بات سمجھتا ہے۔ اگر اس کارروائی کو ظاہر بات ہے قادیانیوں کے جو نمائندے تھے ان کو بھی موقع دیا جانا تھا، وہ بھی اپنی گفتگو کو کرتے تو اس کے اندر کچھ ایسی گفتگو اور ایسی تحریریں سامنے آنی تھی کہ پاکستان کے اندر اشتعال انگیزی ہو جانی تھی اور آپس کے اندر خون خرابہ ہونا تھا۔ اور تیسرا اعتراض جو کیا جاتا ہے، سنیے، تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے قادیانیت کمیونٹی کی طرف سے، کہا جاتا ہے جی یہ جو فیصلہ تھا یہ یک طرفہ تھا، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ایک جھوٹ پر مبنی الزام ہے جو لگایا جاتا ہے کہ جی یہ فیصلہ یک طرفہ تھا۔ اس کی تفسیر بھی آپ سن لیں۔ قومی اسمبلی میں یہ جو قرارداد پیش کی یہ حزب اختلاف پارٹی کی طرف سے پیش کی گئی، اور اس وقت حزب اقتدار جو پارٹی تھی یعنی کہ اقتدار کے اندر جو پارٹی تھی اس کے علاوہ بھی بہت سی جماعتیں قومی اسمبلی کے اندر موجود تھی، کسی ایک قومی اسمبلی کی جماعت نے بھی اس قرارداد کی مخالفت نہیں کی۔ اور پھر صرف اسی طرح نہیں، آپ دیکھتے ہیں جمہوریت کے اندر جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ اکثریت کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، لیکن دنیا جمہوریت کی یہ واحد مثال ہے، میں سمجھوں گا کہ جس وقت اس کا فیصلہ کرنا تھا ایسے ہی یک طرفہ فیصلہ نہیں کیا گیا، بلکہ مرزا ناصر کو مکمل موقع فراہم کیا گیا، اور مرزا ناصر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ادھر آیا، اور پھر اس وقت کے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار نے قادیانیت کے کفریہ عقائد کے اوپر جو جرح کی،
مرزا ناصر نے اپنے ان عقائد کا اعتراف بھی کیا اور ان کے اندر تعویلات کر کے ان کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتا رہا۔ ایسا نہیں کہ یہ کوئی فیصلہ یک طرفہ تھا، بلکہ یہ مکمل 13 دن کی بحث اور تمہیز کے بعد اس نتیجے پر پہنچا گیا اور قادیانیوں کو اپنا موقف پیش کرنے کا مکمل موقع فراہم کیا گیا۔ یہ صرف قادیانیوں کا ایک جھوٹ کا پلندہ ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا اعتراض یہ کیا جاتا ہے جی کسی شخص کو یا کسی جماعت کو غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا، حالانکہ یہ ایک حقائق سے منہ چھپانے والی بات ہے، چشم پوشی کرنے والی بات ہے۔ ایسا کہاں ہے جی کسی کو غیر مسلم قرار نہ دیا جائے؟ ظاہر سی بات ہے، دنیا کے اندر جو ہندو، کافر، سکھ، عیسائی، سب یہ کافر ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، اور اس کے علاوہ جو اسلام کے قانونوں کو، اسلام کی بنیادی عقائد کو نہیں مانے گا اس کو غیر مسلم ہی قرار دیا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں مسلمہ کذاب وہ سارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن ان کو کس بنیاد پہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے ساتھ جہاد کیا؟ یہ ایک محض جھوٹ ہے کہ کسی کو غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا، کسی جماعت کو غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پھر پانچواں اعتراض جو یہ کیا جاتا ہے جی قومی اسمبلی کے اس وقت جو تمام اراکین تھے یہ زانی اور شرابی تھے۔ اچھا، اب ہم ان سے پوچھتے ہیں اگر قومی اسمبلی کے تمام اراکین اس وقت زانی اور شرابی تھے تو آپ نے اس قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ نہ جاتے، آپ کو زبردستی نہیں لے جایا گیا، بلکہ آپ تو اس مشن کے ساتھ گئے تھے کہ جو فیصلہ وہاں ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا، اور آپ کا مرزا ناصر پورا فاتحانہ انداز میں، تکبرانہ انداز میں گیا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ قومی اسمبلی میں، اور یہ بات کرنا کہ جی اس وقت سارے زانی اور شرابی تھے، جب ان کو قومی اسمبلی نے کافر ڈکلیئر کیا تو وہ زانی اور شرابی تھے، جب سپریم کورٹ ان کو کافر ڈکلیئر کرے تو پھر کیا ہے جی وہ انگریزی قانون پڑھے ہوئے ہیں، ان کو تو شریعت کا پتہ نہیں، اور جب کوئی شریعت کو جاننے والا عالم ان کو کافر ڈکلیئر کرے تو پھر ان کا ڈھکونسلا ہوتا ہے جی یہ مولویوں کا کام ہی یہی ہے، یہ تو کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ اور پھر چھٹا اعتراض ان کی طرف سے جو کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت ہر شہری کو مذہبی طور پر یہ مکمل آزادی رائے حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں رائے کا اظہار ہر بندے کو حاصل ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن ہم آپ سے پوچھیں گے مسلمانوں کے اس ملک کے اندر ایک بندہ اٹھ کر یہ کہے کہ قرآن معاذ اللہ کہ قرآن بدلا گیا ہے، قرآن کے اندر تحریف ہوگی، یا قرآن کی کوئی اس کے اندر تھوڑی سی ترمیم کرنی پڑے گی، اور پھر اس وہ تحریف شدہ قرآن کی تبلیغ بھی کرے تو ہم کیا کہیں گے کہ اپنی آزادی رائے کا خیال اپنا اظہار کر رہا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ ہر ملک میں، ہر دنیا کے ہر کونے میں ہر انسان کو کاروبار کرنے کی اجازت ہے، وہ اپنا کاروبار کر سکتا ہے اچھے طریقے سے، جس طرح چاہے کاروبار کر سکتا ہے، لیکن منشیات کے اندر فہیم، ہیروئن، چرس اس کو نہیں بیچ سکتا، اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی۔ میرا ہاتھ ہے، میں اس کو اپنی مرضی سے ہلا سکتا ہوں، اپنی مرضی سے ہلاؤں گا، اپنی مرضی سے رکھ لوں گا، لیکن یہی میرا ہاتھ اگر کسی کا منہ زخمی کر رہا ہے، اگر کسی کا گریبان چاک کر رہا ہے تو میرے اس ہاتھ کی پوچھ ہوگی۔ اور شریعت کے اندر اگر یہی میرا ہاتھ، اگر کسی کا بھی ہاتھ وہ چوری کر رہا ہے تو اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ تو یہ بات نہیں، آزادی رائے کا جو حق حاصل ہے ہر بندے کو، لیکن یہ نہیں کہ اس کے خلاف اس کی لیمٹ کو کراس کیا جائے۔ اور پھر آخر کے اندر جو جب تھک ہار جاتے ہیں تو پھر آخر کے اندر کہتے کیا ہیں جی آپ سرکاری مسلمان ہیں، ہم سرکاری کافر ہیں، یعنی کہ یہ تو سرکار نے کر دیا آپ کو مسلمان اور ہمیں سرکار نے کافر کر دیا۔ ہم کہتے ہیں جی ہاں، ہم سرکاری مسلمان ہیں کیونکہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مان کر سرکاری مسلمان ہیں، اور تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے کافر ہو اور سرکاری کافر ہو۔ اسی لیے پاکستان کی سرکار نے بھی تمہیں کافر کہا ہے کیونکہ تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ تو یہ کچھ اعتراضات ہیں ان کی طرف سے جو لگائے جا رہے ہیں، تو ان کا جواب آپ حضرات نے مکمل طور پر اس کو سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی، ان کے عقائد کو سمجھنے کی، اور پھر قادیانیت سے ہمیں نفرت پیدا کرنے کی توفیق عطا